میں درد و ضبط کے اس آخری پڑاؤ پہ ہوں، میں درد و ضبط کے اس آخری پڑاؤ پہ ہوں، جہاں سے اشک نہیں کہہ کہے نکلتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں۔ یہ ٹی جی ٹی کا جو ایگزام ہے اس کے لیے امپورٹنٹ کوشچن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلے لسٹ میں جا کر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ میرے پاس گجرات ٹی جی ٹی کا ہی ایگزام کا پیپر ہے اور اسی پیپر پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کے 50 کوشچنوں پہ میں اس کے بات کر چکا ہوں۔ 2017 ٹی جی ٹی کا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ کوشچن ہیں جو ریپیٹ ہو سکتے ہیں اتر پردیش کے ٹی جی ٹی میں، اس پر بھی میں الگ سے نشان لگاؤں گا۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ دیکھیے کہ خدا کے نام خط کس زبان کے لوک کہانی کا اردو میں ترجمہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے نام خط یہ جو ہے یہ کس زبان کے لوک کہانی کا اردو ترجمہ ہے؟ تو یہ روسی جو بھاشا ہے اسی کا اردو ترجمہ ہے۔ یہاں سے آپ کا آنسر نمبر سی صحیح ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کس مضمون میں کوئی بات دلائل کے ذریعے ثابت کی جائے اس مضمون کو کہتے ہیں؟ یعنی جس مضمون میں کوئی بات دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ پیش کی جائے تو اس مضمون کو کیا کہتے ہیں؟ تو استدلالی کہہ سکتے ہیں۔ آنسر آپ کا ڈی صحیح ہوگا اور یہاں سے آپ کے دیکھیے 4 نمبر کا صحیح ہے، استدلالی۔ اور یہی خوبی جو ہے تنقید کی بھی ہے۔ تنقید میں پوچھا جاتا ہے کیا ضروری ہے، تو استدلال کا ہونا ضروری ہوتا ہے تنقید میں۔ سوال نمبر 53 ہے، ڈرامہ نگار حبیب تنویر کے نام میں تنویر کیا ہے؟ تو یہ تنویر جو ہے انہوں نے کاہے کے لیے استعمال کیا تھا؟ چاروں آپشن آپ کے سامنے ہیں اور اس کا آنسر صحیح کیا ہونے والا ہے؟ تو تخلص جو ہے وہ ان کا ہے یہ تنویر۔ یہاں سے آپ کو دیکھیے آنسر نمبر 3 آپ کا صحیح ہونے والا ہے۔ سوال ہے کہ عصمت چغتائی کی خود نوشت سوانح کا نام کیا ہے؟ تو ان کی خود نوشت کا نام کیا ہے عصمت کی؟ تو چاروں آپشن آپ دیکھ لیجئے گا اور اس میں آپ کا آنسر صحیح کیا ہوگا؟ بہت آسان سوال ہے، بہت زیادہ ٹف نہیں ہے، آپ میں سے امید ہے سبھی کو معلوم ہوگا۔ کچھ کوشچن بہت آسان ہوتے ہیں، کاغذی پیرہن آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ عصمت چغتائی کی لکھی ہوئی خود نوشت ہے۔ نظم البیلی صبح میں طیور شاخوں پر کیا گیا تو طیور غار کیا ہے؟ اس میں آپ کا البیلی صبح نظم جو ہے اس میں آپ کا آنسر صحیح ہوگا غزل۔ یہاں سے آپ کا آنسر پہلا والا صحیح ہونے والا ہے۔ سوال ہے، افسانہ چوتھی کا جوڑا میں راحت کون ہے؟ راحت کون ہے؟ راحت جو ہے افسانہ چوتھی کا جوڑا جو عصمت چغتائی کا لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد آپ کو رکھنا ہے، چوتھی کا جوڑا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں جو ہے سغرا ایک کردار ہوتا ہے، اس کو بھی آپ اچھے سے یاد رکھیے گا۔ تو یہ جو ہے چوتھی کا جوڑا کیا ہوتا ہے؟ مجھلے ماموں کا بڑا لڑکا ہوتا ہے۔ اسی کی شادی طے ہوتی ہے بڑی لڑکی کے ساتھ، لیکن حالات کے وجہ سے نہیں ہوتی ہے اور یہ لڑکا بدتمیزی کرتا ہے اور اس طرح سے یہ افسانہ چلتا ہے۔ یاد رکھنے مجھلے ماموں کا بڑا لڑکا ہے یہ۔ اس کے بعد میں لفظ خوش آمدید میں کون سا لفظ واو استعمال ہوا ہے؟ تو اس میں آپ کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ خوش آمدید لفظ میں جو خے کے بعد واو بنا ہے، یہ واو جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ چونکہ یہ جو واو ہوتا ہے خوش کے بعد بنتا ہے یا خواب کے بعد، یہ سائلنٹ رہتا ہے، بنتا تو ہے لیکن اس کو تلفظ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا آپ کا آنسر صحیح ہوگا؟ اس میں جو ہے واو معدولہ ہے۔ یہاں سے آپ کا آنسر 4 صحیح ہونے والا ہے۔ سوال ہے، واو معدولہ کس لفظ میں نہیں ہے؟ تو دیکھیے خوش اس میں تو ہے، درخواست اس میں بھی ہے، خوب اس میں دیکھیے اور خواہش۔ تو بہت آسان سوال ہے، اس میں آپ پہچان چکے ہوں گے امید ہے۔ دیکھو
خوب اکیلا ایسا لفظ ہے جس میں باؤ پڑھا جا رہا ہے، باقی نہ اس میں پڑھا جا رہا ہے، اس میں بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے اور اس میں بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، کریم ایک ذہین لڑکا تھا۔ تو یہ پاسٹ ٹائم کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں کیا آپ کو پہچاننا ہے؟ تو اس میں آپ کا آنسر صحیح کون سا ہونے والا ہے؟ یہ دیکھ لیجئے گا، آنسر صحیح ہوگا فعل ناقص۔ یہاں سے آپ کا تھا جو ہے یہ پاسٹ ٹائم کی بات کی گئی ہے، فعل ناقص سے آپ یہاں سے یاد رکھیے گا۔ کس محقق کے مطابق اردو کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے؟ تو دکن سے کس کی جو ہے نظریہ ہے اردو دکن میں پیدا ہوئی؟ تو یہاں سے دیکھیے نصیر الدین ہاشمی کا نام، انہوں نے کہا ہے دکن سے اردو پیدا ہوئی۔ یہ بندہ پنجاب کو بتاتا ہے، یہ برج بھاشا کو بتاتے ہیں۔ آپ کا آنسر 4 صحیح ہونے والا ہے۔ سوال ہے، کون دہلی کالج کے اساتذہ میں شامل نہیں ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے گا، نہال چند لاہوری، ماسٹر امام بخش صاحبائی اور امام بخش صاحبائی کے ساتھ ساتھ میں رام چند اور ماسٹر پیارے لال۔ نہال چند لاہوری کا نام آپ کو یاد رکھیے، یہ دہلی کالج نہیں، یہ فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ باقی یہ تینوں جو نام ہے بقیہ، یہ سبھی دہلی کالج کے ہی نام ہیں۔ اگلا سوال ہے، کون سا شاعر دبستان دہلی میں شامل نہیں ہے؟ تو دیکھیے اس میں بھی بہت آسان سوال ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے، اس میں آبرو اور یہ سودا آبرو حاتم، یہ تینوں شمالی ہند کے شاعروں میں دہلی کے ہیں، لیکن ناسک جو ہے وہ دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں اور اصلاح زبان کی تحریک اسی بندے نے چلائی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ میر امن کی کتاب گنج خوبی کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو اخلاق محسنی کا نام آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اسی کا یہ اردو ترجمہ ہے گنج خوبی۔ اور یہ باغ و بہار جو ہے وہ چہار درویش کا ہے، یہاں سے بھی آپ کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں کس ادارے کی بنیاد ڈالی؟ تو دارالمصنفین کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے، یہ اعظم گڑھ جو ہے اس میں انہوں نے بنیاد ڈالی ہے شبلی نے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، کرشن چندر کا کون سا افسانوی مجموعہ نہیں ہے؟ یہ پہچاننا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ کون سا نہیں ہے؟ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے پہلا والا، یعنی یہ والا تو کرشن چندر کا ہے، شکست کرشن چندر ہیں، ٹوٹے ہوئے تارے کرشن چندر۔ اب آپ کو معلوم ہوگا زندگی کے موڑ پہ یہ کرشن چندر کا نہیں ہے، آنسر 3 صحیح ہوگا۔ سوال ہے کہ تہنیتی خط لکھا جاتا ہے، کس موقع پہ لکھا جاتا ہے تہنیتی خط؟ یہاں سے آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، یا پھر تعیناتی موقع کے لیے، یا پھر شکایت کے لیے۔ تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا پہلا، خوشی کے موقع پہ جو خط لکھا جاتا ہے کسی کو، اس کو تہنیتی خط کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ درجہ ذیل میں کون سا املا درست نہیں ہے؟ اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا کون سا املا درست نہیں ہے، اور بہت آسان سوال ہے، ایسے سوالوں کو آپ بالکل مت چھوڑیے گا۔ سب سے پہلا والا ہی لفظ غلط ہے، یہاں سے آپ دیکھیے گا پہلا والا لفظ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، بے بہا کے کیا معنی ہیں؟ تو بے بہا کے کیا معنی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو بہت قیمتی، یہاں سے آپ کا آنسر B صحیح ہونے والا ہے، بہت قیمتی۔ نظم نیکی اور بدی میں کس ہتھیار کا ذکر نہیں ہوا ہے؟ تو اس میں کس کا ذکر نہیں ہوا ہے یہ بتانا ہے آپ کو۔ نیکی اور بدی یہ ایسی نظم ہے جس میں بہت سے ہتھیاروں کا ذکر ہوا ہے، تو شمشیر، بندوق، سنا یا پھر گرز۔ تو اس میں سے کس کا ذکر نہیں ہوا ہے؟
تو یہ آنسر 4 صحیح آپ کا ہوگا، غرض۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اختر شیرانی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اختر شیرانی کا اصل نام آپ کو بتانا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے آنسر اس کا سوچ لیا ہوگا۔ تو اس کا آنسر صحیح ہوگا سیکنڈ والا، محمد داؤد خان۔ مصور فطرت کے لقب سے کون یاد کیا جاتا ہے؟ تو مصور فطرت، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے جوش ملیحہ وادی کا نام دے رکھا ہے۔ جوش ملیحہ وادی جو ہیں وہ شاعر انقلاب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں راشد الخیری جو ہیں اور اختر شیرانی ہیں، اس میں راشد الخیری جو ہیں اختر شیرانی ہیں اور خواجہ حسن نظامی۔ آپ کا صحیح جواب ہوگا خواجہ حسن نظامی جو ہیں وہ مصور فطرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جھینگر کا جنازہ، مچھر اور اینٹ اور چونے کا وصال، یہ تمام مضمون جو ہیں وہ حسن نظامی کے لکھے ہوئے ہیں۔ کس زبان میں بولنے والے لکھنے کے کسی زبان میں بولنے اور لکھنے کے جو اصول ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جو لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اس کے لیے اصول ہوتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھنا، گرامر جو ہوتی ہے وہ کسی بھی زبان کے اصول، کسی بھی زبان کی جو گرامر ہوتی ہے وہ اس کا اصول ہی ہوتی ہے۔ تو قواعد جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ لفظ سامہ کا کیا معنی ہے؟ تو اس میں جو ہے آپ کا آنسر کون سا صحیح ہوگا؟ امید کرتا ہوں آپ ایک بار سوچ لیجئے۔ اور تو سامع ہوتا ہے سننے والا، سامعین کی جو واحد ہے وہ ہے سامع۔ اس کے بعد میں وہ نہیں آیا، میں آج نہیں جاؤں گا، ان جملوں میں ضمیریں ہیں۔ تو کون سی ضمیریں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں ان جملوں میں؟ وہ اور میں، یاد رکھیے یہی جو ہیں وہ دونوں لفظ پروناؤن ہیں، اور پروناؤن کو ہی ضمیر کہتے ہیں۔ وہ اور میں یہ دونوں پروناؤن ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے تذب ضبط کے کیا معنی ہیں؟ چاروں آنسر آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں سیدھے آنسر پہ اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے۔ اس میں آپ کا اس کا معنی ہوگا شک و شبہ۔ پہلا والا آنسر آپ کا بالکل صحیح ہونے والا ہے۔ سوال ہے ذیل میں سے لفظ قلت کا کیا متضاد کون سا ہے؟ قلت کا متضاد آپ کو بتانا ہے۔ تو اس کا آنسر آپ کا امید کرتا ہوں سوچ لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قلت جو ہے وہ اس کا الٹا ہوگا کثرت۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ذیل میں کون سا املا درست نہیں ہے؟ عبارت، اشار یا پھر اوزار۔ تو اس میں ایسا کون سا لفظ ہے جو صحیح نہیں ہے؟ تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا تیسرا، باقی سبھی صحیح ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ لفظ شعور کے کیا معنی ہیں؟ تو لفظ شعور جو ہے ٹی جی ٹی میں زیادہ گرامر پوچھی جاتی ہے، 25 کوشچن قریب گرامر سے ہوتے ہیں۔ جو ٹی جی ٹی کی تیاری بچے کر رہے ہیں ان کو گرامر مضبوط کرنی ہوگی، اور اگر گرامر آپ کی مضبوط ہے تو پھر آپ کے لیے یہ پیپر بہت آسان ہو سکتا ہے۔ تو لفظ جو ہے شعور کے کیا معنی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ آسان سوال، یوں تو یہ آسان ہے لیکن پھر بھی جب پیپر ہوتا ہے تو وہ والے سارے سوال بہت مشکل لگتے ہیں، بعد میں آسان لگتے ہیں۔ عقل ہوتا ہے شعور۔ آگے دیکھو، سرو سوم کی کیا جمع کیا ہے؟ تو اس میں آنسر آپ کا صحیح ہونے والا ہے مراسیم۔ 4 آنسر آپ کا صحیح ہوگا۔ اس والے سوال کو آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آ سکتا ہے اس بار ٹی جی ٹی میں۔ یہاں پہ دیکھیے، دولت مند کا دکاندار نے گھوڑا کس سے خریدا تھا؟
اس کا صحیح جواب ہوگا سیکنڈ والا، یعنی عربی سے۔ قیمتی لباس جو کسی بادشاہ کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جائے کہتے ہیں، یعنی جو بادشاہ خوشی سے کسی شاعر یا ادیب کو پہناتے ہیں ایسا لباس، اس کو کیا کہا جاتا ہے خوشی کے موقع پہ جو خوش ہو کر دیتا ہے۔ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، امید کرتا ہوں اس کا آنسر آپ لوگوں نے سوچ لیا ہوگا۔ اس کا پہلا آنسر آپ کا بالکل صحیح ہوگا۔ آدمی کی کہانی کا مضمون کا مصنف کون ہے؟ آدمی کی کہانی یہ مضمون ہے، یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ آدمی کی کہانی تو یہ ہے ڈرامہ، یہ مضمون لکھا ہوا ہے محمد مجیب کا۔ آنسر نمبر سیکنڈ آپ کا صحیح ہونے والا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی میں نہرنی کسے کہا گیا ہے؟ تو نہرنی کسے کہا گیا ہے؟ یہ آنسر سوال ہے ناخن کاٹنے والی جو نائی کے پاس، بال بر کے پاس ہوتی ہے، چھوٹا سا اوزار ہوتا ہے جس سے ناخن کاٹے جاتے ہیں، اس کو نہرنی کہا جاتا ہے۔ تمام اوزاروں کا اسی نظم میں ذکر ہوا ہے، ابھی میں نے بات کی تھی۔ ڈرامہ انارکلی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، یاد رکھیے گا 1922 میں انہوں نے لکھا تھا۔ دراوڑ کون سی زبان بولتے تھے؟ جو دراوڑ تھے وہ زبان کون سی بولتے تھے؟ تو یہ ان کی زبان، یہ آپ کو یہاں سے امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی نشان لگوا دیا تھا۔ یاد رکھنا تامل اور تیلگو، جو تمل اور تیلگو ہے یہ دراوڑی، بھارت کے جو دراوڑی تھے وہ بولتے تھے۔ اقبال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ بہت آسان سوال ہے، اس میں آپ کو آنسر یاد رکھنا ہے، یہ 3 والا صحیح ہونے والا ہے، سیالکوٹ۔ سوال نمبر 87 ہے، ڈرامہ کارتوس میں کس زمانے کا ذکر ہے؟ آپ کا آنسر ہوگا فرسٹ، 1799 کا ذکر کیا گیا ہے ڈرامہ کارتوس میں۔ آگے یہ شعر دیا گیا ہے اور بتانا ہے کس کا شعر ہے۔ شعر ہے دو رنگی سوں تیری اے سرور انا، کبھو راضی کبھو بیزار ہیں ہم۔ تو یہ شعر آپ کو بتانا ہے کس شاعر کا ہے۔ تو آپ کا صحیح جواب ہوگا ولی دکنی۔ یہاں سے اس الفاظ کو پکڑا جا سکتا تھا، سوں ہے یعنی نون غنہ کا ذکر زیادہ تر اپنی زبان میں ولی دکنی نے کیا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، دودھ پلانے والی دائی یہ 2 سامان جو چھٹی کے دن بچے اور اس کی ماں کے لیے جچہ کی ماں کے گھر سے آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ چونکہ یہ علاقائی زبان کا سوال ہے، علاقائی جو کہاوتیں ہوتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، تو یہ جو راجستھان ہے وہاں سے علاقہ کا سوال ضرور پوچھا جاتا ہے، اور کسی بھی ٹی جی ٹی کا ایگزام ہو، کسی بھی راجیہ کا ایگزام ہو تو وہ ایگزام اپنے علاقے کا یہ کا سوال ضرور رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کا آنسر اس میں صحیح ہونے والا ہے، آنسر نمبر اے اس کا صحیح ہے، چھوچک۔ سوال ہے انیس کا انتقال کب ہوا؟ تو ان کا انتقال آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہوگا، 1874 میں ان کا انتقال ہوا تھا، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے 1874۔ 1802 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1803 میں بھی یاد رکھیے گا، 1803 میں پیدائش دبیر کی ہے اور 1875 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے دونوں کا ایک ساتھ میں یاد رکھیے۔ اگلا سوال ہے، سر سید نے اپنی بات کہنے کے لیے کون سی نثر کی بنیاد ڈالی؟ تو ایسی کون سی نثر ہے جس کی بنیاد، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، آپ کو ہر حال میں اس سوال کو یاد رکھنا ہوگا۔ تو انہوں نے استدلالی جو نثر ہے، جو اس میں ثبوت ہو، سچائی ہو، اس والی نثر کی بنیاد ڈالی تھی سر سید نے۔ سر سید کے انگلستان جانے کا مقصد کیا تھا؟ تو چاروں آپشن آپ کے سامنے ہیں، تو انگلستانی تعلیمی اداروں کا مطالعہ کرنا،
یعنی آنسر اس کا صحیح ہونے والا ہے 4، یہ آپ کا آنسر صحیح ہوگا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے پریم چند کے افسانوں کی خصوصیت کیا ہے؟ تو پریم چند جو ہیں ان کے افسانوں کی خصوصیت، بہت آسان سوال ہے، اس میں بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی کا بھی غلط ہوا ہوگا۔ اصلاح پسندی جو ہے وہ پریم چند کی کہانیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے افسانوں میں۔ راشد الخیری نے کون سے رسالے میں مضامین لکھنے کا آغاز کیا؟ تو سب سے پہلے جب انہوں نے آغاز کیا تھا، یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہاں سے 2-3 کوشچن بہت امپورٹنٹ ہیں جو ریپیٹ ہونے کے چانسز ہیں۔ تو اس میں آپ کا آنسر کیا ہونے والا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، راشد جو خیری ہیں مخزن رسالہ تھا، اس میں انہوں نے آغاز کیا تھا اپنی ادبی سفر کا مضمون لکھ کر۔ تو یہاں سے یہ آپ کو سوال یاد رکھنا۔ دوسرا سوال، کس مشہور فلاسفیئر نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے؟ تو کس فلاسفیئر نے کہا ہے، یہ بھی سوال بن سکتا ہے، ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ ارسطو کا نام آپ کو یاد رکھیے گا، جو ہے عمل کی نقل اس نے کہا ہے، نقل کی نقل ڈرامے کو افلاطون نے کہا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا ساتھ ساتھ۔ امانت لکھنوی کا ڈرامہ اندر سبھا میں ہیرو کا نام کیا ہے؟ گلفام ہے، یاد رکھیے گا، گلفام بہت آسان سوال ہے اور اس کا پہلا آنسر صحیح ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگلا سوال ہے کہ احسن لکھنوی نے شیکسپیئر کا کون سا ڈرامہ نقل کر کے اردو میں منتقل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احسن لکھنوی وہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے زیادہ تر شیکسپیئر کے ڈراموں کو اردو میں نقل کیا ہے، اور اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے آغا حسن کاشمیری کو۔ تو خون ناحق جو ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہاں سے یاد رکھیے گا 4 نمبر آنسر اس کا ہوگا، ڈی آنسر صحیح ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، میر شیر علی افسوس نے شیخ سعدی کی کتاب کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا یہ ہے کہ شیخ سعدی کی کتاب ہے کون سی جس کا ترجمہ کیا گیا ہے باغ اردو کے نام سے، یہ آپ کا سوال ہے۔ تو یاد رکھنا گلستان کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، گلستان، یہ یہاں سے آنسر آپ کا سیکنڈ صحیح ہوگا۔ 99 نمبر کا سوال ہے، شعرائے اردو کے تذکرے گلشن ہند کے نام سے کس نے تصنیف کیا؟ تو شعرائے اردو کے تذکرے کو گلشن ہند کے نام سے کس نے تصنیف کیا ہے، یہ آپ کو اس کو جواب دینا ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے، یاد رکھے گا۔ یہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے حیدر بخش حیدری کا۔ اور آج کا آخری سوال ہے، شوخی و ظرافت سب سے زیادہ کس کے خطوط میں پائی جاتی ہے؟ آسان سوال ہے، اتنا کوئی خاص بات نہیں ہے اس سوال میں، غالب کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے بس۔ اور اس طرح سے میں نے آج 50 سوالوں پہ چرچا کی، امید کرتا ہوں آپ کو سوال اچھے لگے ہوں گے، کوئی بھی غلطی ہو تو ضرور بتائیے گا، میں آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا۔